اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو لہو و لعب کی چیزیں خریدیں گے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اللہ کے کلام کا، اللہ کے احکامات کا مذاق بنائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو بڑا ذلت والا عذاب ہوگا، بڑا ذلت آمیز ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے ہیں، اس سے مراد آلات موسیقی اور میوزک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ لہو و لعب کی چیزوں کو خریدیں گے اور اس کا دین کا مذاق بنائیں گے۔ تو آج میرا موضوع ہے کہ میوزک کی تباہی اور جو کفار نے اس میوزک کے ذریعے جو سازشیں کی ہیں ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی، ہماری دینی غیرت کو ختم کرنے کی اور ہمارے ذہنوں کو بنانے کی، کفار نے جو سازش کی ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انسان کے دل کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، انسان کے دل کو ایک سینٹرل مقام حاصل ہے، جس کو اہم کردار حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، نصیحت سے تو عقل والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افلا تعقلون، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا، اور عقل ایک ایسی چیز ہے جس پر سائنس نے کئی سالوں کئی عرصے تک محنت کی ہے، اور اپنے دن و رات ایک کر کے انہوں نے اس کی تہ تک پہنچا ہے، انہوں نے اس سائنس کے ذریعے عقل کی معلومات حاصل کی ہے، عقل کی تحقیق کی ہے۔ عقل کس چیز کا نام ہے؟ تو عقل انسانی دماغ میں چند تہ بتہ جمی ہوئی اربوں خربوں ذرات سے بنی ہوئی اس کی لہروں کا نام ہے۔ عقل انتہائی باریک، جس طرح ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی باریک سا جو پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر عقل تہ بتہ لپٹی ہوئی جمی ہوئی بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم عقل کو کھولتے جائیں تو وہ کئی ہزاروں کلومیٹر تک پھیل جائے گی۔ جس طرح یہ مسجد کا مصلی ہے، یہ لمبی جو چادر ہوتی ہے، اگر ہم اس کو لپیٹیں تو جس طرح ایک چھوٹی جگہ میں آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی عقل میں کئی لمبی تہیں لپٹی ہوئی موجود ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اور یہ صلاحیت جانوروں میں اتنی نہیں ہے جتنی انسان کے اندر کامل طریقے پر موجود ہے۔ ایک ہاتھی ہے جو دکھنے میں تو اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنا بڑا جسم و جثے والا ہے، لیکن وہی ہاتھی اگر انسان کے آگے آئے اس کو مار بھی سکتا ہے، انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس بڑے طاقتور ہاتھی کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ اسی طرح شیر ہے جو جنگل کا درندہ ہے، جو انتہائی خونخوار، انتہائی بہادر، جرأت و شجاعت کا پیکر ہے، وہ انتہائی جری اور بہادر ہوتا ہے، لیکن وہی شیر انسان کے مقابلے میں ہار جاتا ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے اس شیر کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، اس شیر کو بھی لگام ڈال کر اس کو قابو میں کرتا ہے۔ تو یہ عقل کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر انسان کو سر کے پیچھے کے حصے پر چوٹ لگ جائے تو اس کو کچھ دیر تک دکھائی نہیں دیتا،
اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو یہ دماغ انتہائی نازک چیز ہے، اور سائنس نے ترقی کرتے کرتے اس نازک جیسی اس چیز دماغ پر بھی انہوں نے محنت کی، اس کی تحقیق کر کے آج دماغ کا بھی آپریشن کرنا شروع کیا۔ حالانکہ وہ اتنی نازک چیز ہے لیکن آج اس کا بھی آپریشن کیا جا رہا ہے، اور انسان نے ہی اس دماغ کی بدولت بے شمار ایجادات کی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی انسان نے اپنی دماغ کی بدولت ایجاد کی ہے، اپنے دماغ ہی کے ذریعے انسان نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو یہ انسانی دماغ اپنے اندر ایک جسم کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس دماغ کے اندر جیسی چیزیں ڈالی جائیں گی اس کے اعضاء، اس کا جسم ویسے ہی کام کرے گا۔ اگر دماغ کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں گے انسان اچھے کاموں کی طرف چلا جائے گا، اور دماغ کے اندر برے خیالات، گناہوں کے خیالات اگر پیدا ہوں گے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اور گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ تو یہ انسانی دماغ ہے۔ انسانی دماغ ہی نے پرندوں کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اس نے اپنے دماغ کو کام میں لیا اور ہوائی جہاز بنا دیا، اور ایسا دماغ لگایا، ایسا ہوائی جہاز بنایا کہ پرندے تو ہوا میں اڑتے ہوئے ہلتے ہیں لیکن جو ہوائی جہاز ہوتا ہے وہ ہوا میں بالکل ہلتا بھی نہیں ہے۔ اتنا انسان نے دماغ لگا کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، حتیٰ کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر ہم کوئی چیز لکھیں تو بھی ہم کو اس پر دھکا نہیں لگتا، اگر ہم چائے بھی اگر پیتے رہیں تو بھی ہماری پیالی کو جھٹکا نہیں لگتا۔ اتنی زیادہ اچھے طریقے سے انسان نے ہوائی جہاز کو بنایا۔ تو انسانی دماغ ہے یہ۔ جانور بھی گوشت کھاتا ہے، جانور بھی سبزی کھاتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انسان گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر اس کے اضافی چیزیں بھی اس کو معلوم ہے کہ گوشت کے اندر نمک کتنا ہونا چاہیے، مرچی کتنے ہونے چاہیے، مسالے کتنے ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو ضروری چیزیں ہیں، انسان مختلف قسم کے کھانے بناتا ہے، مختلف قسم کے کھانے کھاتا ہے، یہ سب انسانی دماغ کی وجہ سے ہے۔ اگر اسی عقل میں اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت اور گناہوں کی محبت آ جائے تو پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سائنس نے، دنیا کے کافر لوگوں نے، بڑے بڑے اسلام دشمنوں نے تحقیقات کی کہ ہم کس طرح انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں کریں، ہم کس طرح اپنی بات کو اپنی مرضی سے سامنے والے کے ذہن میں ڈالیں۔ تو انہوں نے بہت سی تحقیق کرنے کے بعد اس میوزک کی غلط چیز کو ایجاد کیا، اس میوزک کی برائی، اس موسیقی کے اس آلات لہو و لعب کو انہوں نے ایجاد کیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو، اپنی مرضی کی بات کو سامنے والے کے ذہن میں اتار سکیں۔ اور یہ میوزک جو ہوتی ہے وہ مختلف آلات سے، مختلف چیزوں سے بن کر تیار ہوتی ہے۔ اس کے اندر کئی آلات، کئی سامان اور کئی ساز و سامان موجود ہوتے ہیں جس کو ملا کر، جس کو پورا مکس کر کے ایک میوزک بنایا جاتا ہے۔ تو یہ میوزک کا ہتھیار انہوں نے، کفار نے، مسلمانوں کو خاص طور سے ان کے ذہنوں کو اسلام سے بیزار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں تو جو میوزک کے منفی اور نقصان دہ جو اثرات ہیں وہ ہم تمام اگر غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ اس میوزک کا کتنا بڑا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میوزک کے ذریعے تجربات کیے، کفار سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ میوزک کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم نعت سنیں تو نعت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے یا نبی نبی کی آواز آتی ہے، اس طرح انہوں نے بیک گراؤنڈ میں ایسے الفاظ ڈالے جو اسلام سے بیزار کرنے والے تھے۔ مثلا انہوں نے انگلش کا ایک ورڈ ڈالا کہ ہیٹ یور موم، کہ اپنی ماں سے نفرت کرو۔ اس طرح کے الفاظ کو انہوں نے میوزک میں ڈالا اور اس طرح اس میوزک کو لوگوں میں سنایا اور تجربہ کیا، تو وہ جتنے لوگوں نے اس میوزک کو بار بار سنا ان کے اندر ایسی صفت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ماں سے نفرت کرنے لگے، اپنے والدہ سے انہوں نے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کا انکار، خدا کا انکار، ایسے الفاظ انہوں نے میوزک میں ڈالے اور وہ ہمارے کانوں میں بار بار جب پڑھتے ہیں تو انسان کا دل
اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو جاتا ہے، اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ آخر کار مرتد تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ میوزک کا ہتھیار انہوں نے، اسلام دشمنوں نے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کیا۔ لیکن آج ہم مسلمان جانے انجانے میں اس میں مبتلا ہیں۔ آج گھر گھر میں میوزک ہے، گھر گھر میں گانے بجانے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کان ایسا نہیں ہے جو میوزک سے محفوظ ہو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج تک ہم نے میوزک نہیں سنی، ہمارے کانوں میں میوزک کی آواز نہیں پہنچی۔ ہم گھر میں ہیں تو ہمیں فون پر بھی میوزک، ہم جب مسجد میں ہیں، نماز میں بھی ہیں تو رنگ ٹون پر کبھی میوزک بج جاتی ہے۔ نماز جیسی عبادت میں بھی ہم میوزک سننے سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ میوزک کا ہتھیار انہوں نے استعمال کیا تاکہ سامنے والے کے دماغ میں اپنی بات، اپنی مرضی کی چیزیں ڈال سکیں، جس کو مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک انسان ہے، اس کو ایک استبل جو گھوڑے کا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو گھوڑا لے کر آنا ہے۔ اب وہ دروازہ تو گھوڑے کے لیے کھولتا ہے، لیکن اس گھوڑے پر جو مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، جو مچھر یا جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اس گھوڑے کے ذریعے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ صرف گھوڑے کو اندر داخل کرنے کے لیے اس نے اس گھر کے دروازے کو کھولا تھا۔ اسی طرح بالکل گانے کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں، جو اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے سے انہوں نے اسلام کے خلاف اسی طرح کفریہ الفاظ انہوں نے ڈالنا شروع کیا۔ جتنے لوگ اس کو سنتے جاتے ہیں ان کے دل میں اسلام سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، دل میں گناہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادات سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ سب میوزک کے نقصانات ہیں جس کو کفر نے ہتھیار کے طور پر ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آج کسی چیز بھی، کوئی بھی چیز میوزک سے خالی نہیں۔ کوئی ایسا چینل یا کوئی ایسا ٹی وی پروگرام نہیں جس میں میوزک نہ ہو، کوئی ایسا نیوز چینل نہیں جس میں میوزک نہ ہو، کوئی ایسی فون کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میوزک نہ ہو۔ یہ تمام کفار کی سازشوں کا حصہ ہے۔ ہم تمام اس پر غور و فکر کریں اور میوزک سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آخری درجہ یہ ہو گیا ہے کہ آج نعتوں میں بھی میوزک آ گئی ہے۔ آج نعتوں میں بھی میوزک، آلات موسیقی آ گئے ہیں۔ اس سے بڑی افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس میوزک کے آلات کو، ان آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور انہی کی تعریف کو آج میوزک میں لوگ کر رہے ہیں، جو نہ جانتے ہوئے یا دین سے ناواقف ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ آج میوزک عام ہو گئی ہے، گھر گھر میں میوزک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو ویڈیو گیمز ہے اس کے اندر بھی میوزک ہے۔ تو سوچیں ان بچوں کے دماغوں میں کیسے کیسے منفی اثرات ہوں گے، وہی بچے بڑے ہو کر کیسے نافرمان ہوں گے۔ سائنسدانوں کی ایک اور تحقیق ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، جب 7 ماہ ہوتے ہیں، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی جیسی ماں سوچتی ہے، ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا لیکن اس کے اثرات اس کے بچے کے دماغ پر ہوتے ہیں۔ اگر اسی دوران اگر ماں وہ بچے کی ماں اگر گانا سننے لگے یا گناہ کے کام کریں، غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، جھوٹ بولے، نمازوں کی پابندی نہ کریں، تو پھر وہی اثرات اس کے بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر وہی بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہوتا ہے، وہی بچہ سرکش اور انتہائی نافرمان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ میوزک کے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موسیقی اور میوزک ہے یہ دل کے اندر نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے زمین میں بارش کھیتی کو اگاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زمین پر بارش پڑتی ہے، زمین سے کھیتی نکلتی ہے، بالکل اسی طرح انسان جب میوزک سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اسلام سے بیزاری، اسلام سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان آلات موسیقی سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ڈھول، باجے، اسی طرح جتنے میوزک کے آلات ہیں سب ناجائز و حرام ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ مومنوں کی اچھی صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ جو مومن سچے ہوتے ہیں وہ جب کسی ناگواری کے بعد سے گزرتے ہیں
جب وہاں سے جاتے ہیں تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر میرے ساتھ چل رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہاں پر ان کو میوزک کی آواز سنائی دی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہاں سے فوراً ہٹ گئے اور دوسرے راستے پر پڑے۔ کچھ آگے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بھائی میوزک کی آواز اب آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آواز بہت دور ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ تو تب جا کر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی، اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ چونکہ چھوٹے تھے، ان کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی۔ تو سوچئے صحابہ نے کتنا میوزک سے نفرت کی ہے اور کتنی انہوں نے میوزک سے بچنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ لیکن آج ہمارے گھر گھر میں ہمارے کانوں تک میوزک پہنچ گئی ہے، اور حدیث میں قیامت کی علامت میں سے بتایا گیا ہے کہ ہر کان کے پاس میوزک اور موسیقی بجے گی۔ آج ہر آدمی کا حال ہے کہ آدمی ہیڈ فون لگائے، اگر میوزک نہ بھی سنے، کوئی دینی ویڈیو بھی لگائے تو درمیان میں کوئی ایسا ایڈ آ جائے گا جس پر میوزک آ جائے گی۔ تو کوئی کان آج میوزک سے محفوظ نہیں ہے، لیکن اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس میوزک سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث میں آیا ہے کہ دو آوازوں پر اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک خوشی کے موقع پر جو میوزک کی آواز ہوتی ہے، اور نمبر 2 جو غمی کے موقع پر کسی میت پر رونے والے عورتیں جو زور زور سے نوحہ کرتی ہیں، یہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، جن میں سے پہلی چیز خوشی کے موقع پر اور دوسری چیز غم کے موقع پر۔ اور آج دونوں موقعوں پر ہمارا وہی حال ہے، شادیوں پر گانے بجانے، بینڈ باجے کا ہمارے اندر رواج ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ختم کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے ہم نافرمانی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ہم بچیں، ورنہ دنیا و آخرت میں ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف 2 اختیارات دیے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی میں صرف 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو، میرے احکامات کو، میری باتوں کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی تم میرے احکامات پر چلو، میں تمہاری منشا کے مطابق تمہاری ضروریات، تمہاری خواہشات پوری کروں گا۔ دوسرا آپشن ہے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی پھر اللہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ بس یہی 2 ہمارے پاس راستے ہیں، یا تو ہم اللہ کے احکامات کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، یا پھر اللہ کو بھلا دیں تو پھر اللہ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ اور دنیا کے ہر کام میں، دنیا کے ہر معاملے میں یہی 2 چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر چلیں تو پھر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا و آخرت میں ہم برباد ہوں گے اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے، دوسروں کو سمجھا کر اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس میوزک سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔